آله وأصحابه النبي الهدى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وآل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين اللہ مالک الملک جل مجدہ الکریم کی حمد و تعریف سید الانبیاء شفیع روز جزا ساقی کوثر محبوب رب اکبر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین ذات مبارکہ پر ہدیہ درود و سلام کے بعد کلام مقدس 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل میں سے ایک آیت پاک تلاوت کی دربار نبوت اصحاب رسول کا مبارک مجمع لگا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کہ اسی اثناء میں فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سوال ہوا ملروح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور روح کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں کہ روح کیا چیز ہے خالق علم جزل نے قرآن مجید میں اس کی منظر کشی کی کہ یسألونک عن الروح پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کیا جاتا ہے عن الروح روح کے متعلق یہ روح کیا چیز ہے روح کہاں سے آئی کس طرح آئی اس کی آمد سے جسم انسانی میں حیات اور شادابی و آبادی کہاں سے آئی روح نکل جانے سے بظاہر جسم انسانی بے سر کس لیے پڑ جاتا ہے اس قسم کے سوال جب دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش والے پاک پروردگار نے فرمایا قل میرے حبیب آپ فرمائیے الروح من امر ربی یہ جو روح ہے یہ میرے رب کا امر ہے اچھا فوتیدگیوں پر اکثر آپ حضرات بھی جاتے ہیں میں نے بھی یہ مشاہدہ کیا ہے سادہ سے بندے سادہ سی زبان میں کہہ رہے ہوتے ہیں جی امر ربی بھائی جان امر ربی اس پر جب تک غور نہ کیا تھا تو یہ ایک سادہ سا جملہ تھا کہ رسمی طور پر ہر بندہ کہتا ہے جی امر ربی وہ کہتا ہے جی میں نے تسلیم کیا مگر جب اس قرآنی رحمانی فرمان کی روشنی میں غور کیا تو یہ عقدہ کھلا کہ کہنے والا وہی الفاظ دہرا رہا ہے جو 1400 سال پہلے حسین کے پاک نانا جان کی زبان اطہر پر آئے تھے کہ میرے پاک نبی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روح ہے امر ربی یہ جو افسوس اور تعزیت کی خاطر کسی مسلمان کے گھر میں آیا اور اس نے کہا جی امر ربی اشارہ یہ ہے کہ روح تھا امر ربی وہیں سے آیا ادھر ہی گیا
میرے پاک نبی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن کی روح اعلیٰ الذین کا مسافر ہے، جبکہ بدکار کی روح مقام سجین کا مسافر ہے۔ خالق لمجدل نے قرآن مجید میں ذکر کیا، مقام الذین کو بھی ذکر کیا اور مقام سجین کو بھی اللہ کریم نے ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روح ہے امر ربی میں سے، زیادہ بحث کی ضرورت نہیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ وہ مالک فرماتا ہے روح کے پیچھے مت پڑھو اس چکر میں، یہ ہے اسرار الہی، اسرار اور راز ہر ایک پہ نہیں کھلا کرتے، وہ خاص خاص رمزیں خاصوں کو بتائے جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے ذکر کیا سورہ مطففین کے اندر، خالق لمجدل فرماتا ہے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم۔ یہ ذکر کیا یہاں پر، آگے نیکوں کا ذکر آیا تو فرما کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم۔ فرما ہر ایک کے لیے مقام علیین کا بھی انتخاب ہو چکا، اس کی تقدیر میں مقام سجین والوں کا بھی انتخاب ہو چکا۔ یہ دراصل تقدیر کی طرف اشارہ ہے۔ فرما ہر ایک کو توفیق اسی رستے کی طرف ملتی ہے، جس نے جس رستے پہ چلنا تھا اس نے اپنے علم قدرت سے پہلے ہی محفوظ فرما دیا۔ برادران اسلام، نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روح انسانی اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے بندے کو عطا ہوتی ہے تو جسم انسانی حرکت میں آتی ہے، کھاتا بھی ہے بندہ اس وقت جب روح جسم میں موجود ہو، پینے کی طلب بھی تبھی جب جسم کے اندر روح موجود ہے۔ اور ایک چیز ہے انسانی بدن کی ضرورت، وہ ظاہری جسمانی ضرورت ہے، اور ایک ضرورت ہے انسانی وجود کے لیے وہ روحانی ضرورت ہے۔ ظاہری ضرورت ہے کپڑا جسم پر ہو، سردیاں ہیں تو موٹے کپڑے کا انتخاب بھی یہ جسمانی ضرورت ہے، گرمیاں ہیں تو پتلے کپڑے کا انتخاب بھی جسمانی ضرورت ہے، کھانا اور پینا یہ سب کچھ جسمانی ضرورت کی طلب والی چیزیں ہیں۔ مگر خالق لمجدل نے جو اسرار میں سے اسرار الہی، اپنے رازوں میں سے راز، اپنے امور میں سے ایک امر جو انسانی وجود کو عطا فرمایا وہ ہے روح انسانی۔ اس روح انسانی کی بھی طلب ہے، کچھ اس کے بھی تقاضے ہیں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روح انسانی ہمیشہ ذکر اللہ سے تر و تازہ رہتی ہے، خوش نصیب ہے وہ زبان۔ ابھی ہریرہ فرماتے میں نے مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جس کی زبان پر ذکر اللہ جاری رہا قلب میں اس کا تصور جاری رہا۔ فرما پاک پروردگار اس کی روح کو وہ حیات جاودانی عطا فرماتا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ پھر حیات طیبہ والی اس کو دائمی زندگی سے نوازا جاتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس روح کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو کبھی قطع نظر نہ رکھنا بلکہ ہمیشہ پیش نظر رکھنا۔ سب سے بنیادی چیز تو یہی روح ہے جس نے انسانی زندگی میں انسانی وجود کو نکھار عطا فرمایا۔ روح ہی سے جس میں انسانی آباد ہے، روح نہ ہو تو ایک رات بھی کوئی مجبوری نہ ہو تو کوئی نہیں رکھتا، ایک رات بھی رکھنے کا تصور نہیں ہے، مگر روح ہے۔ ہاتھ بھی چومے جا رہے ہیں، پروٹوکول بھی ہے، استقبال بھی ہے، آؤ ملی بھگت بھی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے روح کی وجہ سے۔ اس روح پر اصرار اللہ رب ذوالجلال کے مراد جو روح کے اندر رکھے گئے، میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آباد ہوتے ہیں اللہ کی یاد سے۔
وہ ملتے ہیں بندے کو رب کی یاد سے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے سے۔ اسی لیے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے، جب ذکر اللہ کرنے لگو مراقبے کی سی کیفیت بنا لو۔ مراقبہ یہ ہے کہ متوجہ ہو کر اللہ کا ذکر کرنا، یعنی زبان بھی ذکر اللہ کی طرف متوجہ ہے، دل بھی ذکر اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ زبان سے سارا دن ہم پڑھتے ہیں، زبانی ذکر بھی اس کی بارگاہ میں قبول ہے، مگر اس پر اثرات تب مرتب ہوتے ہیں جب دل کی دنیا اس طرف متوجہ ہو جائے۔ جب دل اس طرف متوجہ ہو جائے تو شیخ رومی فرماتے ہیں عارف کی زبان سے ایک بار اللہ اکبر یا بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا نکل جائے، یہ کن کا درجہ رکھتا ہے کہ مالک جیسے کن فرماتا ہے وہ شے ہو جاتی ہے۔ عارف کے دل پر جو خیال گزرتا ہے، جو خواہش پیدا ہوتی ہے، اللہ اس پر فیکون کا مہر لگا کر اس کو اسی طرح کر دیتا ہے جس طرح اس کے دل کی تمنا ہوتی ہے۔ برادران اسلام، اسی لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ سے دلوں کو آباد کرو۔ جھنگ کی دھرتی کا سلطان العارفین حضرت سلطان محمد باقر رحمت اللہ علیہ اسی طرف اشارہ فرما گئے کہ جو دم غافل سو دم کافر، سنت مرشد اے پڑھایا ہو کہ جو سانس غفلت کے اندر گزر گیا سو دم کافر، یعنی وہ تو کفران نعمت میں گزرا، وہ شکران نعمت تو نہیں۔ جو شے غفلت کا شکار ہو جائے وہ تو کفران نعمت ہے کہ اس نے نعمت اپنی یاد کی عطا کی تھی، بندے تو شیطان کی طرف متوجہ ہوا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ قرآنی فرمان، رحمانی فرمان، اللہ کریم فرماتا ہے جو یاد الوہیت سے منہ موڑ لیتا ہے شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ مقید لہو مقرر ہو جاتا ہے اس پر شیطان، ایک شیطان فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ شیطان کا کیا کام ہے؟ رب کی رحمت سے بندے کو دور لے جانا اور رب کے غضب کا بالآخر شکار بنا دینا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان کی یاد کی برکت یہ ہے کہ اللہ شیطان کے حملے سے بندے کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اسی لیے تو نبوی دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ نبوی دعاؤں میں کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ذکر رکھا، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کے نام بتائے، فرمایا جو نام کی برکت ہے، اگر نام کی اتنی برکت ہے تو ذات کی کتنی برکت ہے؟ نام میں یہ تاثیر۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کا دربار لگا، بے شمار محدثین اولیاء اللہ بیٹھے، ابن سینا فلسفی سائنسدان جناب والا آپ کی مجلس، دل میں سوچ رہا ہے شیخ کی کیسی باتیں ہیں، یہ تصوف کی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے سے نظام کائنات پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، بھلا ان چیزوں پہ کیسے؟ جب تک پیاسا پانی نہ پیے اس کی پیاس بجھتی ہے۔ دل میں سوچ رہا ہے یہ باتیں ہیں ایسی۔ شیخ دل کی بات کو سمجھ گئے، کیونکہ عارف پر اللہ کریم نے ساری کائنات یوں عیاں رکھی کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل کائنات انسانی میں عبد القادر کی نظروں میں یوں رکھ دیا گیا جیسے ہتھیلی پر خط نہیں، فرما رائی کا دانہ، ہر ایک کے دل کو توجہ سے دیکھ رہے ہیں اور کیفیات اللہ والے بھانپ لیتے ہیں۔ اگر اللہ والوں کی نظر کا یہ کمال ہے تو خود جس نے کائنات والوں کو اللہ والا بنایا اس رحمت والے نبی کا کیا مقام ہوگا؟ برادران اسلام یہ تو غلاموں کا کمال ہے، اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر اللہ کریم نے مقام و کمال کتنا بلند رکھا ہوگا۔ شیخ فرماتے ہیں ابن سینا کے دل میں خیال آیا کہ یہ ذکر اللہ، یہ چیز داری، یہ کیا مقام رکھتا ہے، یہ ایسی باتیں ہی ہیں۔ شیخ دل کی بات بھانپ گئے، موقع پہ ضرب لگ گئی، فرمایا اے خر تو چیدانی کہ ذکر اللہ چیز، وہ کھوتیا تینوں کے پتا کہ ذکر اللہ کے کس ہے،
اے خرطو چیدانی کے ذکر اللہ چیز. یہ بات سنی ابن سینا کے چہرے کے رنگ اڑ گئے, چہرہ متغیر ہو گیا. اتنے بڑے مجمع میں میری بےزتی ہو گئی کہ شیخ نے مجھے گدھا کہا. آپ نے فرمایا بھائی کیا بنا, کیا ہوا؟ جی آپ نے میری انسلٹ کر دی, آپ نے مجھے گدھا کہا. آپ نے فرمایا ایک لفظ ہی بولا ہے, اچھا کو اچھا اثر, برا کو برا اثر. اگر ایک گدھے والا لفظ آپ پر میں نے منطبق کر دیا, آپ کو بولا, اس پر اس کا برا اثر یہ پڑا کہ آپ کے چہرے کی رنگت غصے میں بدلی, جلال میں بدلی. بتا مجھے اگر رب رحمان کے رحمت والا اسم میں ذکر کرتا رہوں تو رحیم و رحمان کے اسماء کا جو اثرات ہیں روحانی وہ میرے قلب پر وارد ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ فرمایا یارو اگر بری سی بات کا اتنا اثر ہے کہ بندہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے کہ اگر اس کو کوئی گالی دے, فرمایا پھر مان لے اور تسلیم کر لے کہ اسی طرح نیک عمل کا بھی, نیک جملے اور نیک کلمے کا بھی اللہ کریم نے اثر رکھا ہے. ادھر سے بندہ مومن کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے, اللہ کریم مریض کے مرض کو شفا میں تبدیل کر دیتا ہے. فرمایا یہ اثرات ہیں جو اللہ کریم نے رکھے ہیں اپنے ذکر کی برکت سے. میں اب کر رہا تھا روح کی دنیا کو آباد کرنا. روح کی دنیا آباد ہوتی ہی اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے. جب روح کی دنیا آباد ہو جائے پھر مولا کائنات حضرت حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے کوفہ کی جامع مسجد کے منبر پہ ہوں تو اعلان زبان حق سے یہ ہو جائے کہ علی حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے بھئی مجھ سے پوچھو جو شے پوچھنا چاہتے. بہت بڑا دعویٰ تھا, سدرۃ المنتہا سے جبریل پرواز کر کے آئے. علی اتنا بڑا دعویٰ, جو شے پوچھو آپ بتائیں گے. بتاؤ جبریل کا, بتاؤ جبریل کہاں ہے؟ حضرت حیدر کرار نے ایک نگاہ نیچے کی پھر آسمان کی طرف فرما انت یا جبریل, آپ ہی ہیں. جبریل سید الملائکہ روح القدس بول پڑتے ہیں کہ حضرت حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انت حنیاً مبارکاً للعلم, آپ کو یہ علم مبارک ہو. آپ کو پتہ کیسے چلا کہ میں ہی جبریل ہوں؟ فرمایا ایک نظر نیچے کی, نور ایمانی سے ساتوں زمین کھنگال مارے. ایک نظر اوپر کی سدرہ تک نگاہ علی المرتضیٰ نے روحانی پرواز کی ہے. سدرہ کی وسنت کو خالی پایا, سمجھ گیا جو زمین میں نہیں آسمانوں میں اس وقت نہیں. انت یا جبریل وہ میرے سامنے ہی کرا ہے نا. فرمایا کیسی سوال ہے, یہ روح کی دنیا کی بات ہے. سینکڑوں مثالیں اس پر پیش کی جا سکتی ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روح ہی کی پرواز تھی جو 3000 میل کی دوری پر ساریہ کے لشکر کو ہدایات دے رہے تھے کہ یا ساریہ الجبل, یہ روح ہی کی پرواز تھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مصر کے دریائے نیل کے نام خط ٹھیکری پہ لکھا جا رہا تھا اور فرمایا جا رہا تھا اگر اللہ کے امر سے جاری رہنا چاہے تو عمر بن خطاب کا حکم جاری ہو جا, اگر کفر کی رسم لے کے جاری ہو جانا چاہے میرے نبی کی شریعت میں تیری کوئی گنجائش نہیں ہے, پھر ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ روح ہی کی دنیا تھی کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ خلافت میں نماز پڑھاتے ہیں. حضرت حیدر کرار نماز پیچھے پڑھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے خواب میں ایک چیز دیکھی تھی, آ کر مشاہدے کی آنکھ سے وہی کچھ دیکھا. کہا خواب میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس دیکھی. اللہ کریم سب کو نصیب فرمائے, وہ مبارک آنکھ کی پاکیزگی بھی عطا فرمائے. ہم دعا تو کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف عطا فرما. پہلے حیا آنکھ میں آئے گی, پاکیزگی اور طہارت آنکھ کو نصیب ہوگی. مدینے والے آقا کے جمال کے قابل تبھی آنکھ بنے گی نا. برادران اسلام اسی لیے سینکڑوں اولیاء اللہ کے مشاہدات میں نے پڑھے, انہوں نے لکھا یہ تمنا دل پر کبھی گزری ہی نہیں ہے یا اللہ اپنے حبیب کی زیارت عطا فرما. کیوں فرما؟ اس وجہ سے کہ ہم اپنی آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں.
یہ تو اس مدینے والے کی کرم نوازی ہے. اگر شرف الدین بوسیری بھی ہو جائے تو حضور اس کو بردہ شریف عطا فرما دیتے ہیں. اگر کرم ہو جائے تو عبد الرحمن جامی کو جیل سے چھڑوا دیتے ہیں. اگر کرم ہو جائے تو سینکڑوں مریضوں کو شفا یاب کر دیتے ہیں. یہ تو اس پاک ذات کی کرم نوازی ہے. بندہ مومن سوچے میری آنکھ کب جمال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل ہے. برادران اسلام، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت حیدر کرار فرماتے خواب میں یہ بات دیکھی، بات سنی ہوئی آپ کی، کہ میں نے دیکھا مجلس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فجر کی نماز ہے، مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی امامت پر نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد حضور صحابہ کی طرف رخ انور کر کے بیٹھ گئے. اسی اثناء میں مدینہ کی کسی خاتون نے آ کر کھجوروں کا ایک پھال گفٹ کیا، ٹوکرا پیش کیا. نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرما علی سب میں دو دو تقسیم کر، سب میں تقسیم کی. فرما اپنے حصے کی دو اٹھا لے، اپنی کھائیں تو مزہ بہت آئے. اسی اثناء میں بلال حبشی رضی اللہ عنہ مؤذن رسول کی اذان کی آواز فضائے مسجد نبی شریف میں بلند ہوئی. مسجد میں گیا تو مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مراد مصطفیٰ کو موجود پایا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد مصطفیٰ، میں نے مراد مصطفیٰ کو مصلی امامت پر موجود پایا. نماز پڑھائی، میں نے پڑھی. فرما اسی اثناء میں ایک خاتون نے کھجوروں کا تھال ٹوکرا گفٹ فرمایا. آپ نے فرمایا یا حیدر کرار، کل صحابہ میں دو دو تقسیم فرما، دو دو تقسیم کی، اپنے حصے کی دو اٹھائیں، کھا لی، مزہ بڑا آیا. میں نے عرض کیا پاک عمر کچھ اور مل سکتی؟ آپ مسکرا پڑے. فرما اگر مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سے زیادہ دی ہوتی تو عمر بھی ضرور عطا فرماتا. حضرت علی فرماتے میں نے کہا عمر خواب میں نے دیکھا ہے، خبریں آپ کو ہو گئی ہیں. فرما انہو ینظر بنور اللہ، یہی تو مومن کی نگاہ فراست ہے کہ وہ اللہ کے نور سے سارے مناظر دیکھ رہا ہو. برادران اسلام، یہی روح کی بیداری ہے اور یہی روح کا زندہ ہونا ہے. جس کی روح زندہ حیات، روح پر موت کبھی طاری نہیں ہوتی. روح تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہاں جسم سے ایک لمحے کے لیے اس توقع، اس چیز کو، اس کنیکشن کو ایک لمحے کے لیے نکالا جاتا ہے تو بندے کہتے ہیں جی مر گیا فلاں، موت واقع ہو گئی، حالانکہ تعلق پھر بھی برقرار رہتا ہے. نبی علیہ السلام نے پھر اس کی مثال سمجھی. فرما خواب میں ایک بندہ خواب میں ہوتا ہے. حضرت اکرم فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں ارواح المؤمنین، مومنوں کی روحیں. فرمایا عرج فی السماء فی النوم، فرمایا خواب کی کیفیت میں آسمانی دنیا کی طرف پرواز کرتی ہے. مومن کی روح خواب کی کیفیت میں، بندہ ستا ہوا ہوتا ہے، خواب دیکھ رہے ہوتا ہے، مختلف مناظر. فرمایا وہ جا کر روح آسمانی کائنات کے قرب میں اللہ سے سجدے کا اذن طلب کرتی ہے. اب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کان منہم طاہرن، جو روح طہارت والی ہو، جس روح کو طہارت نصیب ہو. طہارت تو ذکر اللہ سے نصیب ہوتی ہے، توبہ سے نصیب ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا گیا ہر رات بے وضو کبھی نہ سوو، وضو کر کے سوو. یہ وضو کر کے سونے کی برکت یہ ہے کہ روح بندے کی طاہر رہتی ہے. کہا کانا طاہرن اذن لہو فی السجود، جو طاہر روحیں ہوتی ہیں ان کو اجازت مل جاتی ہے اللہ کے حضور آسمانی کائنات کے قرب میں سجدے کی. فرماتے پھر وہ خوابیں دیکھتی ہے. جو خواب بھی بندہ مومن کی روح دیکھے وہ سچ ثابت ہو. فرمایا پھر روح جو طہارت والی نہیں ہوتی، فرمایا وہ بھی اوپر چڑھتی ہے، لیکن جب وہ اذن طلب کرتی ہے اس کو اذن سجدہ نصیب نہیں ہوتا اور اس کے خواب سچے نہیں ہوتے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روح کو طہارت دو. روح سے اللہ نے ایک عہد لیا تھا عالم ازل میں، عالم ارواح میں. یاد ہے قرآن کریم میں اللہ کریم نے وہ منظر کشی بیان کیا. خالق لم یزل نے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی پیاری اولاد کیا تمہیں یاد نہیں؟ الم اعہد الیکم، کیا تمہیں وہ ہمارا عہد یاد نہیں؟ یا بنی آدم،
وہ عہد یاد کر، یہ عہد وہ ہے جو عالم ارواح میں ہوا، مجھ سے بھی ہوا، آپ سے بھی ہوا، نیک سے بھی ہوا، بد سے بھی ہوا۔ خالق علم جدل نے وہ کیا عہد لیا تھا، وہ حضرت بلے شاہ قصوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا نا، کالو بھلا اسکنی سنیا کوئی جو گونگے دورے نا سے، وہ جو جب عالم ارواح میں اللہ کریم نے وعدہ لیا تھا، وہ وعدہ کیا تھا؟ خالق علم جدل نے وہی وعدہ لیا تھا کہ میرے بندو علم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہو لکم عدو مبین۔ اے آدم کی اولاد، دنیا میں جا کر شیطان کی عبادت نہیں کرنی، رحمان کی عبادت کرنی۔ جھوٹ بولنا شیطانی عبادت، عبادت کا مطلب یہ ہے سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو اسی کے پیچھے لگا دینا۔ ہم ویسے تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، بات ہر ایک شیطان کی مان رہے ہیں کہ نہیں؟ ذرا عملی زندگی میں ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھیں، اور کبھی جب بستر پہ دراز ہونے لگے تو حاسبو قبل ان تحاسبو، حساب اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ عملی زندگی میں رستہ شیطان پہ چل رہا ہوں یا راستہ رب رحمان پہ چل رہا ہوں۔ خالق علم جدل نے فرمایا یہ جھوٹ بولنا یہ بھی شیطانی رستہ، گویا کہ اس کی عبادت، زبان سے گالیاں بکنا گویا کہ یہ اس کی عبادت، اور یہ جناب والا کسی کی عزت کو پوری نگاہ سے دیکھنا یہ بھی شیطانی عبادت، کیونکہ رب نے تو فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، وہ پاک پروردگار نے تو یہ قرآنی اسلوب بتائے ہیں عبادت کے۔ حضرت بلے شاہ فرماتے ہیں نفس پلید پلید چکیتا اصل پلید تناسلہ، اسی لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے، فرمایا کل مولود یولد علی الاسلام۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات میں جو بھی ولادت پاتا ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، فرمایا ہر آنے والا فطرت اسلام پہ پیدا کیا جاتا ہے، بعد میں اس کے والدین، اس کے ہم سبق، اس کے ہم خیال، اس کے ہم جولی، اس کے دوست اور یار اس کو اپنے اپنے مذہب پہ کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پیدا کرنے والے نے زبان بھی پاک عطا فرمائی جب بھیجا تھا۔ اچھا ایک لمحے کے لیے غور کریں، شکم مادر میں خوراک کا ذریعہ زبان منہ ہے، دنیا میں تو ہے نا، جب آنکھ کھلی پھر اس رستے کو استعمال کیا گیا، شکم مادر میں کیوں نہیں استعمال؟ حالانکہ قادر کریم نے ادھر سے بھی کنیکشن جوڑ سکتا تھا، مگر اس نے پاک رستہ رکھا، پاک اس کو، تاکہ دنیا میں جائے تو اسے پتہ چلے میرے مالک نے یہ راستہ میرے لیے پاک چنا، اس سے میں پاکیزہ رزق کا انتخاب کروں۔ فرمایا یہ زبان پاک رکھی گئی، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر آنے والا فطرت اسلام پر آیا، لیکن بعد میں کوئی یہودی بن گیا، کوئی نصرانی بن گیا۔ میرے اللہ کریم نے فرمایا وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا، فرمایا میں عرش والے رب رحمان کا فیصلہ یہ ہے جو میرے نبی کے دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب اور دین کے پیچھے چلا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، نہیں قبول کیا جائے گا میرے دربار میں اس کے اس مذہب کو۔ وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ تو خسارے میں ہو گیا، وہ من الخاسرین، وہ تو گھاٹے میں ہو گیا، کیونکہ دین اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے شریعت کو فالو کیا جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کیا جائے۔ برادران اسلام، اسی لیے روح کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ چیز ہے ذکر اللہ، اور ہیرا پھیری سے بچنا، مکر و فریب سے بچنا۔ وہ اگلے دن میں نے ایک جملہ کمال کا پڑھا اور اس پر میرے دل نے مور تصدیق ثبت کی کہ کہنے والے نے بڑی گہرائی میں جا کر بات کی کہ کعبے کے ارد گرد چکر مارنے والے کائنات انسانی کو لوگوں کو دیے ہوئے چکر تیرے ان چکروں سے اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک تو ان بندوں کے ان چکروں سے توبہ طائب نہیں کر لے گا۔ برادران اسلام، اسی لیے حضرت شیخ نصیر الدین توسی رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ فرماتے ہیں زندگی میں نے 60 بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی، 60 مرتبہ۔ فرمایا 60ویں مرتبہ تھا، عرفات کی وادی تھی، جبل رحمت کی پہاڑی تھی۔ اللہ کریم ہم سب کو حاضری کا شرف نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، آپ فرماتے ہیں بس جبل رحمت کی پہاڑی پر آپ میرے اٹھ گئے اس کے دربار میں۔ حاجی دعا مانگتے ہیں نا، فرمایا میرے بھی ہاتھ اٹھ گئے۔ میں نے عرض کیا مالک 60ویں حاضری ہے، بندے 10 دن فخر نال میں اتنی حاضریاں کیتی ہیں، مگر فخر نہیں کہ عجز قبول ہے۔ فخر نہ کیا کر، ہاں تحدیث بالنعمت کے طور پر ذکر کر سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں، مگر نیت کا فطور یہ شامل نہ ہو کہ لوگ مجھے عادی کرتے ہیں۔ یہ بھی تو ہوتا ہے نا، میں حسن ظن رکھتا ہوں سب کے بارے میں، اللہ کریم ہم سب کو اچھے لوگوں میں شامل کرے، مگر ایسا ہوتا ہے بالعموم، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ریاکاری شرک اصغر ہے۔ فرمایا اس کی چال چینٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہے، بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی، وہ ریاکاری کر جاتا ہے، وہ ریاکاری کر جاتا ہے۔ وہ ٹرین میں 2 بندے سفر کر رہے تھے، ساتھ والے سے پوچھا جناب کا اسم گرامی؟ اس نے کہا جی حاجی عبدالرشید۔ اس نے پھر اس کا تعارف پوچھا پوچھنے والے سے، اس نے کہا جی نمازی عبدالمجید۔ سب کہتے ہیں نمازی عبدالمجید؟ اس نے کہا ہاں جی میرا نام نمازی عبدالمجید۔ اس نے کہا جی یہ تو پہلی دفعہ سنا ہے، انوکھا عجوبہ ہے کہ نمازی عبدالمجید۔ اس نے کہا جی آپ نے کتنے حج کیے؟ اس نے کہا جی ایک ہی مرتبہ گیا تھا بیت اللہ شریف، حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے۔ کہا یار مجھے یہ بتا، تو ایک بار زندگی میں جائے تو حاجی بن جائے، میں 5 بار اس کے دربار رحمت میں حاضری کے لیے جاتا ہوں، ابھی میں نمازی نہیں کہلا سکتا۔ سبق تھا نا، ایک بات سمجھانی۔ کہا دوست تعارف یہ ضروری نہیں کہ تو اپنی نیکی کو شامل کر لے، فرمایا تعارف کے لیے تو ابھی یہی بات کافی ہے، میں رب کا بندہ ہوں، بس وہ اپنے بندوں میں اگر مجھے قبول کر لے یہ بہت بڑی سعادت ہے، وہ اپنے بندوں میں مجھے قبول کر لے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ برادران اسلام، حضرت شیخ نصیر الدین توسی فرماتے 60ویں حاضری میں نے عرض کیا میری 60ویں حاضری ہے، 60ویں مرتبہ میں آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، عاطف کی ندا آئی، یعنی ایک غیبی فرشتے سے سمجھایا گیا 60ویں حاضری ناز پہ کرے ساڈے دربار وچ کھلو کے، اتھے تا عاجزاں دی عاجزی ویکھی جاندی ہے، مغروراں دا غرور نہیں ویکھیا۔ بڑے بڑے مغروروں کی گردنیں ہمارے آگے آ کر خم ہو جایا کرتی ہیں، کہتے ہیں ادھر سے صدا آئی، اگر ہے اس میں فخر اور ریا کا دکھاوا جا میری بارگاہ سے مردود ہے، تیری کوئی نیکی قبول نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں میں نے اسی وقت کریم کی بارگاہ میں عرض کیا مالک میں اس پر شرمندہ ہوں، اعلان کیا عرفات کی وادی میں کھڑے ہو کر ہے کوئی جو 60 حجوں کا ثواب لے لے، مجھے محض 2 روٹیاں دے دے۔ ایک اللہ کا فقیر آگے بڑھا، ایک مرد درویش، اس نے کہا اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ لو 2 روٹی مجھے دیجئے، 60 حجوں کا ثواب مجھے دیجئے۔ اس نے کہا یہ لیجئے، ادھر سے لیجئے اور دیجئے، ایک تبادلہ ہوا، یعنی انہوں نے 2 روٹیاں پیش کی، اس نے 60 حجوں کا ثواب اس کے مل کیا۔ اس نے 2 روٹیاں لے کر جا کر ایک کتے کے آگے ڈالی اور مالک کی بارگاہ میں عرض کیا میرے مالک کو مولا 60 حج بیچ کر میں نے اس کے عوض میں 2 روٹیاں لی ہیں، اور 2 روٹیاں تیری ایک مخلوق کی خدمت کے لیے میں نے ایک بھوکے کتے کو کھلا دی ہیں، اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہوا ہے تو میری حاضری کو رائے گانا فرما، قبولیت کا شرف عطا فرما۔ آواز آئی اب تیرے 60 حج بھی قبول کر لیے، فرما تیرے 60 حج بھی قبول کر لیے ہیں، شرط یہ ہے کہ یہ روح کی دنیا کا تعلق ہم سے جوڑ لے، ہم سے یہ رشتہ مضبوط کر لے، جب تیرا یہ رشتہ ہم سے مضبوط ہو جائے گا فرما دل کی دنیا آباد ہو جائے گی، روح پر ایک نکھار آ جائے گا، روح جسم سے نکل بھی جائے تب بھی بے تعلق نہیں رہتا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو دفنا کے ادھر سے ہٹتے ہیں اذا کف کنیالہم اذن صرفو
جانے والے جا رہے ہوتے ہیں، سونے والا قبر کی لحد میں ان کے قدموں کی آہٹ بھی سن رہا ہوتا۔ سونے والا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا سونے والا ان کے قدموں کی آہٹ بھی سن رہا ہوتا۔ جو تیرے قدموں کی آہٹ سن سکتا ہے وہ تیرے سورہ یاسین کی تلاوت نہیں سن سکتا۔ بول تو صحیح آپ، وہ تیرے سورہ رحمان کی تلاوت نہیں سن سکتا، وہ سورہ تغابن کی کیا تلاوت نہیں سن سکتا، وہ سورۃ الملک کی تلاوت نہیں سن سکتا۔ اسی لیے میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے میں نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، فرمایا دنیا سے جانے والوں کو دعاؤں میں یاد رکھا کرو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیرفع الدرجہ، بعض اوقات قبر میں مومن کا درجہ گریڈ اپ کر دیا جاتا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے یا ربی انا لی ھذی، میرے پروردگار یہ کیسا ہوا، میں تو عذاب میں تھا، یک قبر جنت بن گئی، اللہ میں تو گرفت میں تھا، تیری رحمت کی فوار آ گئی اور میرے سارے عذاب ٹل گئے، تیری رحمت کی چمک آ گئی، میری قبر روشن ہو گئی۔ تو حضرت ابی ہریرہ نے کیا کہا، صحیح مشکوٰۃ المصابیح اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَقُولُ، عرش والے کی صدا آتی ہے بِإِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ اللَّهُ، فرما تیرے اس بچے کی دعا اور استغفار کی برکت سے جو دنیا میں اس نے یوں صدا کی میرے مالک میرے ابو پہ رحم فرما، میرے مالک میری اماں پہ رحم فرما، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی بخشش کے فیصلے کرے، فرما بس اس کا گریڈ درجہ اپ کر دیا جاتا ہے۔ یہ روح ہی کی دنیا ہے نا، قبر میں جسم پڑا ہے مگر روح کے ساتھ اس کا ایک ایسا تعلق، روح ہو تو کلام کر سکتا ہے نا، تو روح کا تعلق ہے قبر میں، اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا۔ اگلی حدیث بھی سنیے، حضرت ابی ہریرہ کیا کہتے ہیں، میں نے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا من دخل فی المقابر، جو آئے کبھی قبرستان میں، حضور نے فرمایا زوروا قبورکم، قبرستان جایا کرو، اس سے تمہیں اپنی موت یاد رہے گی۔ یہ جو دلوں پر زنگ طاری ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کی یاد اس دل کے زنگ کو اتارتی ہے، یا پھر تلاوت قرآن دل کے زنگ کو اتارتی ہے۔ ہر چیز کو زنگ پکڑ لیتی ہے، لوہے کو آپ دیکھتے ہیں جناب وہ زنگ آلود ہو جاتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ ہلکی آگ مسیکل، دل کا سائیکل یعنی صاف کرنے والی شے کیا ہے کہ کس سے اس کا زنگ اترے، فرمایا یا موت کی یاد اسے اتار سکتی ہے یا اللہ کے کلام کی تلاوت اسے اتار سکتی ہے۔ ابی ہریرہ کیا کہتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نبی ہریرہ، وہ مبارک جملے دہرانا چاہتا ہوں جو زبان مصطفیٰ سے نکلے، ان نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وألهاكم التكاثر ثم قال اللهم إني قد جعلت ثوابه، جو شخص قبرستان آئے اور قبرستان میں آ کر وہ بندہ ثم قرأ فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب کی تلاوت کرے یعنی الحمد شریف، ثم قرأ قل هو الله أحد یعنی سورہ اخلاص کی، ثم الہاکم التکاثر سورہ تکاثر کی تلاوت کرے، پھر مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرض کرے اللہم انی قد جعلت ثوابہ، اللہ تیری کریم بارگاہ سے جو اس پر اجر ملے نا وہ مالک ایسے کر دے، وَاغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَاغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، اللہ مجھے بھی اس پر اجر عطا فرما دے، میرے ماں باپ کو بھی اس پر اجر عطا فرما دے۔ پھر فرمایا وَاغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ساری کائنات کے مومن مردوں عورتوں کو اس پر اجر عطا فرما دے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی یہ دعا ادھر زبان سے نکلتی ہے، اس کی رحمت کا سمندر جوش میں آتا ہے، اللہ کریم اس کو جو اجر کے سمندر پھر عطا فرما دیتا ہے نا، جس کی بخشش کا سوالی بنتا ہے اللہ اس کی بخشش ضرور فرما دیتا ہے۔ برادران اسلام، اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس روح کی طہارت یہ ہے کہ انسان سخی بن جائے، ایک ہے سخاوت مال کی، ایک ہے سخاوت اعمال کی۔
سخاوت مال میں بھی ہم بڑے بخیل ہیں، سخاوت اعمال میں بھی بڑے بخیل ہیں۔ سخاوت مال قرآن کریم نے فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، آگے ایک جملہ سورہ تغابن میں نے پڑھا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ فرماتا ہے جو طبیعت کے حرص اور لالچ اور بخل سے بچ گیا، اولئک هم المفلحون، وہ فلاح پا گیا۔ وہ چیز ہے کہ سخاوت مال، یعنی بندے کو شیطان ڈراتا ہے، دے دیا نا 100 کم ہو گئے نا، 1000 میں سے 900 بچ گئے، یہ ہے سخاوت مال۔ لیکن ایک ہے سخاوت اعمال جس کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے۔ سخاوت مال تو پھر بھی کبھی نہ کبھی کر لیتے ہیں، لیکن سخاوت اعمال میں بھی بہت بڑے بخیل ہم ہوئے۔ سخاوت اعمال میں بھی بخل اللہ اور اس کے رسول کے مزاج میں نہیں۔ رب یہ چاہتا ہے میرے بندے سخی بن جائیں، میرے بندوں کو یہ ہدایہ بھیجے، تحائف بھیجے، دعا کی صورت میں، کلام کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، رب ایسے راضی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس کے لیے پڑھا اس کی بخشش کا اعلان میں اس کے ساتھ ہوگا کہ پہلے تیری بخشش کا اعلان ہے۔ فرمایا یہ سخاوت اعمال ہے، کبھی کر کے تو دیکھ۔ اور ایک شیخ کی بات مجھے یاد ہے، کہا وہ جو تجھے کبھی زندگی میں اچھا نہ لگتا ہو اس کے لیے کبھی دعا کر کے دے، دنیا سے چلا گیا تو اس کی مغفرت مانگ کے دے، اس پر بڑی ضرب پڑے گی، تیار نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے تیار ہوتا۔ ہاں جی اس میرے نال این کیتا ہے، میں دعا منگا وہ دے واسطے، کہا جب تو مانگے گا یہ برتن ٹوٹے گا، یہ تیرے عداوت و بغض اور حسد کا برتن ہے نا، تعصب کا، یہ ٹوٹ جائے گا، بس اس کے پھٹنے کی دیر ہے، اس کی رحمت اس میں سما جائے گی، تیری بخشش کا اعلان ہوگا۔ برادران اسلام، یہ ہے سخاوت اعمال، اپنے سے اپنے ہر مسلمان بھائی کو، چاہے وہ برا ہے نیک ہے، نیکوں کو نیکیوں میں یاد رکھو گے۔ وہ شیخ سعدی پہلے فرما گئے سنی دم کے در روز امید و بیم بدا را بنیکاں ببخشت کریم، میں سنتا ہوں مالک جو قیامت کا دن سخت ہوگا نا، در روز امید و بیم بدا را بنیکاں ببخشت کریم، اللہ تو نیکوں کے صدقے میں بروں کو بھی معاف فرما دے گا۔ فرمایا یہ تب بخشش کے لیے اعلان ہوں گے اگر کوئی بندہ نیکوں کو یہ ثواب صدقہ کرے، اظہار کرے، یہ ان کے حق میں دعائے مغفرت کرے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں فلاں مسجد میں کوئی جائے، مسجد اعشار کا نام لیا، عرب کا ایک قبیلہ، فرمایا وہاں جا کر کوئی 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور پھر کہے یا اللہ یہ ثواب ابو ہریرہ اور اس کی اماں کو گفٹ کرتا ہوں، عطا فرما دے۔ فرما دن قیامت کے ابی ہریرہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک یہ ثواب بخشنے والے کو اپنے ساتھ جنت میں نہ لے جائے۔ یہ اعمال تو اصحاب رسول سے ثابت ہے، ہم پر کب فتویٰ کوئی لگا سکتا ہے جی یہ کیسے قرآن کا ثواب پہنچے؟ یہ تو صحابہ کرام ترغیب دے رہے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی قبروں پہ جایا کرو، سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو، فرمایا ایک بار پڑھو گے پورے قبرستان کا عذاب ٹل جائے گا، ماں باپ اس قبرستان میں سرخرو ہو جائیں گے کہ ہمارے بچوں نے آ کر ہمارے حق میں دعائیں مغفرت کی ہے۔ جیسے دنیا میں کوئی والدین کی عزت کرے، معاشرے محلے میں ماں باپ سرخرو رہتے ہیں، فرمایا قبرستان جا کر ماں باپ کے حق میں دعائیں مغفرت کرے، اس قبر والے قبرستان والے محلے میں ماں باپ سرخرو ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے، روح کی دنیا کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔